بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو 3 ایسے عمل بتاؤں گا، اگر آپ ان 3 عمل کو اہتمام کے ساتھ کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بے انتہا رزق دے گا، یعنی رزق کا ڈھیر لگا دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے پاس مال کا بھی ڈھیر لگا دے گا۔ آپ کو ان عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو ارشاد فرمایا، نبی آپ نماز کا اہتمام کریے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے والا بنائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے روزی کا جو ذمہ اٹھایا ہے کہ بھئی روزی ہم دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کس وجہ سے کہا کہ ہم دیں گے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ خود نماز پڑھیے اور گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے والا بنائیے، تو اللہ تبارک و تعالی گارنٹی لے گا کہ ہم روزی دیں گے۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق بے انتہا ملے، ڈھیر سارا ملے، مال ڈھیر سارا ملے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو رزق ضرور دے گا۔ اور کتنا دے گا؟ جتنا زیادہ ہم اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنے ہی زیادہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا تو بے انتہا مال دے گا۔ تو جو اصل وجہ یہ ہے کہ ہم خاص طور سے سارے عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کوئی دعا بتا دے گا، یہ بتا دے گا، وہ بتا دے گا، سب کچھ تیار ہے، بس یہ کہتے ہیں جی نماز کے علاوہ بتا دو، کچھ بھی بتانا ہو۔ تو دوستو، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھے، جو آدمی پریشان ہو رزق کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، خود نماز پڑھے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھائے، انشاءاللہ 100% گارنٹی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے مال دے گا اور رزق بھی دے گا۔ اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسری بات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ آدمی استغفار کرتا رہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی مال کے ذریعے سے اس کی مدد کرے گا، یعنی اسے مالدار بنا دے گا جو آدمی استغفار کا اہتمام کرے گا۔ تو استغفار کا اہتمام کے ذریعے سے بھی آدمی کے پاس مال آئے گا اور آدمی مالدار بن جائے گا۔ اور تیسری بات میں آپ کو ارشاد بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ بھی تم اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ آپ کو ریٹرن اللہ تبارک و تعالی ضرور دے گا۔ تو جب آپ کے پاس مال آئے تو اس مال پر آپ خود ہی سانپ بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ اس کے اندر سے غریبوں کا، محتاجوں کا، فقیروں کا، مدرسے والوں کا، سب کا حصہ نکالیں۔ اور حصہ کس طریقے سے نکلے گا کہ آپ کو کمانے کے بعد بھی حصہ نکالنا ہے، اور آپ نے جو کما کے پہلے رکھ رکھا ہے نا سونا چاندی، اس کے اندر بھی آپ 2.5% اللہ کے راستے میں نکالیں۔ تو جو آدمی 2.5% اللہ کے راستے میں اپنے مال کو نکالے گا تو اللہ ریٹرن اس کے بدلے بہت زیادہ دے گا، 10 گنا بھی دے سکتا ہے، 70 گنا بھی دے سکتا ہے، 700 گنا بھی دے سکتا ہے۔ آپ کا دینے کا عمل جتنا اللہ کو محبوب ہوگا، اللہ ریٹرن میں اتنا ہی زیادہ آپ کو دے گا۔ تو 3 چیزیں بتلائی گئی جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو نماز پڑھائیں، دوسرا یہ کہ آپ استغفار کریں، اور تیسرا یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے غریب، فقیر، محتاج کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، مدرسے والوں کا، اور جو بھی ضرورت مند ہے سب کا حصہ اپنے مال میں سے نکال کے دیتے رہیں۔ ادھر آپ دیتے رہیں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔